السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حب الدنیا رأس كل خطیئہ، او کما قال علیہ الصلاة والتسلیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد عبدک ورسولک وصل علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ رب العزت کا بے حد شکر اور احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے آج آپ حضرات کے قدموں میں حاضری کا یہ موقع عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اس مل بیٹھنے کو قبول فرمائے اور اسے اپنی رضا کا، اپنی محبت اور معرفت کا اللہ ذریعہ بنائے۔ اس دنیا میں اللہ نے انسان کو جو پیدا کیا ہے تو اس کے پیدا کرنے کا ایک مقصد ہے۔ یہ ساری کائنات، اس کائنات کو اللہ نے بنایا، کائنات کو سجایا۔ یہ کائنات کا بنانا، کائنات کا سجانا، یہ سب کچھ انسان سے پہلے تھا، اور جب یہ ساری کائنات بن کر تیار ہوئی تو پھر اس کے بعد انسان کو دنیا کے اندر بھیجا۔ تو یہ کائنات کو جو بنایا، کائنات کو جو سجایا، یہ تو انسان کے لیے بنایا، انسان کے لیے سجایا۔ لیکن انسان کو جو اللہ نے پیدا کیا وہ کائنات کی کسی چیز کے لیے پیدا نہیں کیا، بلکہ کائنات کی ہر چیز کو انسان کا خادم بنایا اور انسان کو مخدوم بنایا۔ آپ دیکھ لیجئے دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب انسان کی خدمت کے اندر لگی ہوئی ہیں، چاہے وہ سورج ہے، چاند ستارے ہیں، بارش ہے، دریا ہیں، مختلف موسم ہیں، ہر چیز کے اندر سواریاں ہیں۔ ہر چیز کے اندر اگر انسان غور کرے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ہر چیز انسان کی خدمت کے لیے پیدا کی گئی ہے، لیکن انسان ان میں سے کسی چیز کے لیے نہیں ہے۔ مثلا کھانا انسان کے لیے تو ہے لیکن انسان کھانے کے لیے نہیں ہے، لباس انسان کے لیے تو ہے لیکن انسان لباس کے لیے نہیں ہے۔ ہر چیز کے اندر اگر انسان غور کرتا چلا جائے تو اس کی حقیقت پتہ چلتی ہے کہ اللہ نے انسان کو بنایا کس لیے ہے۔ اور یہ جو انسان کی تخلیق ہے، اس کی خلقت، اس کی تخلیق، یہ مقصد بہت اعلیٰ اور بہت اونچا ہے، کیونکہ اللہ نے اس ساری کائنات میں جہاں اللہ کی بے شمار مخلوقات ہیں، ان تمام مخلوقات میں اشرف کا جو لقب دیا وہ انسان کو دیا کہ یہ اشرف المخلوقات ہے، یعنی تمام مخلوقات میں سب سے بہتر اگر مخلوق ہے تو وہ یہ انسان ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اس کے بھیجے جانے کا کوئی مقصد تھا، اس دنیا میں اس کا آنا کوئی اتفاقی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ اس بندے سے کچھ چاہتے تھے جبھی اللہ نے اس کو دنیا میں بھیجا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کی تخلیق کے مقصد کو خود بیان کیا
ایک تو یہ ہوتا کہ انسان سے کہا جاتا کہ بھئی تم کس لیے پیدا ہوئے، اپنی زندگی کا جو مقصد ہے اس کی تعبیر بیان کرو کہ تم کیوں دنیا میں آئے ہو۔ تو جتنے انسان ہوتے، جتنی زبانیں ہوتی، اتنی تعبیریں ہوتی۔ کوئی کہتا میں اس لیے آیا، کوئی کہتا کہ میں اس لیے آیا، کوئی کہتا کہ میں تجارت کے لیے آیا، کوئی کہتا کہ میں کھیتی باڑی کرنے کے لیے آیا، کوئی کچھ اور مقصد بتاتا، کوئی اور مقصد بتاتا۔ لیکن کسی چیز کا جو تخلیق کرنے والا ہوتا ہے، صانع، بنانے والا، وہ اپنی مصنوع کی حقیقت کو جانتا ہے۔ آپ دیکھیں کوئی سائنسدان کوئی چیز ایجاد کرتا ہے نا، اس کی وہ مصنوع ہوتی ہے۔ اب وہ سائنسدان جو صانع ہے، بنانے والا ہے، اسے پتا ہے کہ میری یہ جو مصنوع ہے یہ کس مقصد کے لیے ہے، کہ یہ موبائل فون اگر ہے تو یہ کس مقصد کے لیے ہے، یہ واشنگ مشین اگر ہے تو یہ کس مقصد کے لیے ہے، یہ پنکھا اگر ہے تو یہ کس مقصد کے لیے ہے۔ تو ہر چیز کا بنانے والا اس کے مقصد کو پہچانتا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے، یہ کیوں بنائی جا رہی ہے۔ اور پھر جب اس کے مقصد کو بتا دیا جاتا ہے کہ پنکھا یہ ہوا کے لیے ہے، یہ لائٹ جو ہے روشنی کے لیے ہے، تو پھر ہم اسے اسی کام کے اندر استعمال کرتے ہیں۔ یعنی ہمارے اندر اللہ نے اتنا عقل و شعور دیا ہے کہ کوئی انسان اگر ہمیں کسی چیز کے بارے میں بتا دیتا ہے کہ بھئی میں نے یہ چیز ایجاد کی ہے، اس مقصد کے لیے ایجاد کی ہے، تو ہم اسے اسی مقصد میں استعمال کرتے ہیں، ہم اس کے خلاف استعمال نہیں کرتے۔ اور ہم سمجھتے بھی ہیں کہ اگر ہم نے اس کو اس کے مقصد کے خلاف استعمال کیا تو کیا ہوگا، چیز بگڑ جائے گی، اس کا فائدہ ہم حاصل نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے ہم صحیح مقصد میں اس کو استعمال کرتے ہیں اور ایک ایک چیز کو مدتوں استعمال کرتے رہتے ہیں۔ تو اسی لیے انسان جو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سب سے بڑی تخلیق ہے، اس کا مقصد اتنا بڑا ہے جس کو اللہ نے خود بیان فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اب اس کے مقصد کو اللہ نے بیان کر کے ساری بحثوں کو ختم کر دیا۔ اب کوئی بحث نہیں ہو سکتی، کوئی مکالمہ نہیں ہو سکتا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا جی میرے پیدا کرنے کا مقصد تو کچھ اور ہے۔ ساری بحثوں کو اللہ نے ختم کر کے سمیٹ دیا کہ انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے۔ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جنات اور انسان کو صرف اس لیے پیدا کیا گیا کہ یہ اللہ کی عبادت کے لیے، اس کی عبدیت کے لیے، اس کی غلامی کے لیے یہ پیدا کیا گیا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور مقصد نہیں۔ اور دوسری تفسیر جو ابن عباس رضی اللہ تعالی نے فرمائی اِلَّا لِيَعْبُدُونَ کی، اِلَّا لِيَعْرِفُونَ، کہ اسے رب نے جو پیدا کیا ہے اسے اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا ہے، معرفت کے لیے، پہچان کے لیے، شناخت کے لیے۔ انسان عالم ارواح میں بھی تھا، جب اللہ نے تمام ارواح کو پیدا کر کے عالم ارواح میں جمع کیا، پھر اللہ نے وہاں پر ان ارواح سے عہد لیا، لست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور وہ وقت بھی ایسا تھا کہ تمام ارواح خاموش تھی کہ کیا جواب دیں۔ یہ سوال ہوا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح نے یہ جواب دیا، قالوا بلا، بے شک آپ ہمارے رب ہیں۔ پھر تمام ارواح نے کہا بلا، بے شک آپ ہمارے رب ہیں۔ تو عہد الست کہلاتا ہے جو عالم ارواح کے اندر لیا گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو انسان کی ترقی مطلوب تھی، اور عالم ارواح میں انسان روح تو تھی لیکن جسم نہیں تھا، اس لیے عالم ارواح میں انسان ترقی نہیں کر سکتا تھا۔ تو دنیا میں جو اللہ نے بھیجا اور اس ساری کائنات کو جو سجایا اور نعمتوں سے انسان کو مالا مال کیا، اس کا مقصد یہی تھا کہ اس دنیا میں یہ جائے کہ اس کائنات کو سجا کر اس کے لیے یہ کائنات امتحان کی جگہ بنا دی، دارالامتحان بنا دیا، اور یہ امتحان پاس کر کے پھر میرے پاس آ جائے۔ اور جب امتحان اگر پاس کر کے یہ میرے پاس آیا، اس امتحان میں کامیاب ہو کر یہ آیا، تو پھر نعمتیں بھی اس کو ایسی ایسی دوں گا، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگی کہ کیا کچھ ملنے والا ہے، اس کے تصور میں، اس کے خیال میں وہ نعمتیں جو اللہ نے وہاں پر بنائی ہیں، یہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ وہاں پر کیا کیا نعمتیں سے ملنے والی ہیں۔ لیکن امتحان سے گزرنا پڑے گا۔ اور دنیا کے اندر بھی تو ہم دیکھتے ہیں نا
کہ انسان کچھ حاصل کرنے کے لیے امتحان دیتا ہے، امتحان پاس کرتا ہے۔ ایک ڈاکٹر جب تک میڈیکل کا امتحان پاس نہیں کرتا اسے ڈگری نہیں ملتی، اور اس امتحان کو پاس کرنے کے لیے کتنی سر توڑ کوشش کی جاتی ہے۔ ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، اکاؤنٹنگ ہے، مختلف شعبے ہیں دنیا کے اندر، کتنی اس کے لیے سر توڑ کوشش کی جاتی ہے اس امتحان کو پاس کرنے کے لیے۔ کیا چیز ہے؟ کوئی مقصد پیش نظر ہوتا ہے کہ یہ چیز مجھے حاصل ہو جائے، یہ منصب مجھے حاصل ہو جائے۔ تو اسی طرح سے جب دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہم کسی چیز کو اپنا مقصد بنا لیتے ہیں، پھر اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے سر توڑ کوشش کرتے ہیں، اسی طرح ہماری زندگی کا ایک مقصد ہماری آخرت ہے، اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اور یہ تخلیق اللہ نے اسی لیے بنائی ہے، یہ انسان کو جو بنایا ہے اس کی خلقت کا، تخلیق کا مقصد بھی یہی ہے کہ یہ اللہ کو راضی کرے۔ اب دیکھنا یہ چاہیے کہ ہمارا مقصد زندگی تو واضح ہے، اس میں کوئی کلام نہیں ہو سکتا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی میں اس مقصد کے لیے نہیں اور اس مقصد کے لیے نہیں، وہ تو واضح ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جو مقصد ہمارے پیدا کرنے والے رب نے بیان کیا، اس مقصد کو ہم حاصل کر رہے ہیں۔ دنیا کے اندر اگر کوئی انسان کہیں پر نوکری لیتا ہے، کسی آفس میں نوکری لیتا ہے، اسے بتایا جاتا ہے کہ بھئی تمہارا یہ کام ہوگا، یہ کام آپ کو کرنا ہوگا، اور یہ آپ کی تنخواہ ہوگی۔ اگر وہ کام کرنے کا اقرار کرتا ہے، جی ٹھیک ہے میں نے یہ کام کرنا ہے، میں یہ کر سکتا ہوں، تو مالک کا اور اس کا معاہدہ ہو جاتا ہے، مالک اور ملازم کا۔ اب مالک یہ دیکھتا ہے کہ جو مقصد کے لیے میں نے اسے لگایا تھا، جو کام کی ذمہ داری اس کو دی تھی، آیا ذمہ داری کو پورا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ جو تنخواہ میں اس کو دوں گا تو یہ تنخواہ کا عوض بھی دے رہا ہے یا نہیں دے رہا، اس کا بدل بھی دے رہا ہے یا نہیں دے رہا، کیا کر رہا ہے؟ اگر جو اس کام کو اپنی امانت اور دیانت کے ساتھ انجام دے رہا ہے، اس کا مالک اس سے خوش ہوتا ہے، اس کے کام سے خوش ہوتا ہے، اور کام سے خوش ہو کر اس کا پورا پورا عوض، اس کا بدلہ اس کو دیتا ہے، اور کبھی خوش ہوتا ہے تو اس پر کچھ اضافہ بھی دے دیتا ہے، چلو ٹھیک ہے یہ تمہارا بونس ہے کہ جی کام سے وہ خوش ہو گیا۔ یہ تو ایک مالک اور ملازم کا تعلق ہے، لیکن اللہ کے ساتھ ہمارا کوئی ملازمت کا تعلق نہیں ہے، اللہ کے ساتھ ہمارا غلامی کا تعلق ہے، غلامی کا تعلق ہے۔ اور جو کچھ اللہ ہمیں دینا چاہتا ہے، یا جو کچھ اللہ نے ہمارے لیے بنایا ہے، تو وہ ہمارے کسی عمل کا بدلہ ہو نہیں سکتا۔ ہم کوئی ایک عمل بھی زندگی کا ایسا پیش نہیں کر سکتے کہ جو اس کا بدل ہو جو وہاں پر ملنے والا ہے۔ تو پھر وہ کیا ہے جو وہاں پر ملنے والا ہے؟ وہ اس کا فضل ہے جو ملنے والا ہے، وہ اس کی عطا ہے جو وہاں پر ملنے والی ہے، وہ اس کا جود و سخا ہے جو وہاں پر ملنے والا ہے۔ مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کوئی ایک پھول لے لے اور ایک پھول کے بدلے میں پورا باغ دے دے، تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ جی اس پھول کا بدلہ یہ باغ ہے؟ ظاہر کہ وہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے جو اللہ ہمیں جنت عطا کرنے والا ہے، جو نعمتیں دینے والا ہے، وہ ہمارے اعمال کا بدلہ نہیں ہے۔ اعمال تو صرف اس لیے ہیں، دنیا میں آنے کا مقصد تو اس لیے ہے کہ یہاں سے اس راستے سے گزرتے گزرتے اپنے مالک کو راضی کرتے ہوئے گزرو، اس کی مرضی کے خلاف نہ چلو، نیکی کے ساتھ زندگی کو گزارو۔ یہ دنیا امتحان گاہ ہے، اس میں آزمائش ہے، اس میں اللہ نے خیر اور شر دونوں چیزوں کو رکھا ہے۔ یہاں پر نیکی بھی ہے اور بدی بھی ہے، خیر بھی ہے اور شر بھی ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ خیر اور شر کے درمیان انسان کو زندگی گزارنی ہے۔ لیکن اللہ نے انسان کو معذور اور محتاج پیدا نہیں کیا، بلکہ اللہ نے اختیار اور ارادے کے ساتھ دنیا میں بھیجا ہے، اور اچھے اور برے کا شعور بھی اللہ نے انسان کو دیا ہے، کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے، کس چیز میں نفع ہے کس چیز میں نقصان ہے۔ پھر نفع کا حاصل کرنا اور نقصان سے اپنے آپ کو بچانا،
اللہ نے اس کی صلاحیت، اس کا ارادہ، اس کی قوت بھی انسان کو دی ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جو خدا نے ایک خدا داد صلاحیت ہمارے اندر رکھی ہے، اختیار اور ارادے کی، کہ ہم اس اللہ کے دیے ہوئے اختیار کو، ارادے کو اللہ کی مرضی میں استعمال کر رہے ہیں یا اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ اپنا جائزہ تو ہمیں لینا چاہیے نا۔ اور ہمارا یہ آپس میں مل بیٹھنا ایک فکر کے لیے ہے۔ بعض و نصیحت تو بڑے حضرات کا کام ہوتا ہے۔ بندہ تو ایک طالب علم ہے، آپ کے قدموں میں بیٹھا ہوا اپنے سبق کی ایک تکرار کر رہا ہے، کہ ہمیں اپنا جائزہ ضرور لینا چاہیے، کسی دھوکے میں نہیں رہنا چاہیے کہ آخر ہماری زندگی کس ڈگر پہ گزر رہی ہے، ہم کتنا اپنی زندگی میں اللہ کی چاہتوں کو غالب کرتے ہیں اور کتنا اپنے جی اور اپنے نفس کی چاہتوں کو غالب کرتے ہیں۔ اگر کہیں دیکھنے کا موقع آ جاتا ہے جہاں سے شریعت اس دیکھنے سے ہمیں روکتی ہے، کسی نامحرم کو، کسی بے پردہ کو، اب یہاں ایک کشمکش ہوتی ہے۔ نفس تو کہتا ہے، جی تو کہتا ہے دیکھ لے، انسان کے اندر میلانات ہے نا، اللہ نے یہ میلانات رکھے ہیں، کیونکہ اگر یہ میلانات نہ ہو تو اجر و ثواب کس بات کا ہے؟ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں یا چاہتے ہیں کہ جی میلان ہی ختم ہو جائے، گناہ کا خیال ہی نہ آئے۔ ارے بھائی، میلانات اگر ختم ہو گئے، گناہ کا خیال اگر ختم ہو گیا، تو پھر اجر و ثواب کس بات کا ہے؟ اجر و ثواب تو اسی بات کا ہے کہ اندر رکاوٹ ہے، اندر میلان ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے اپنی نظر کو جھکا لیتا ہے، اپنی زبان کو روک لیتا ہے، کس لیے کہ کل اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، کل اللہ کو جواب دینا ہے۔ بس یہی چیز جو ہے اس کے لیے بلندی درجات کا ذریعہ بن جاتی ہے، اللہ کے قرب کا ذریعہ بن جاتی ہے، اللہ کے نزدیک اس کو کر دیتی ہے، یہ ڈر، یہ استحضار۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمیں اپنا جائزہ ضرور لیتے رہنا چاہیے۔ آج ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی مطمئن نظر آتا ہے، اس کے اندر کوئی بے چینی، بے کلی نظر نہیں آتی۔ جیسے دنیا کا معاملہ ہے نا، ایک آدمی اگر آج 5,000 کی تنخواہ پہ نوکری کر رہا ہے، اس کی جستجو ہے کہ میری 10,000 کی تنخواہ ہو جائے۔ ایک تاجر اگر آج 10,000 روز کماتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ میں 20,000 روز کمانے والا بن جاؤں۔ اب یہ کیا ہے؟ ایک بے چینی ہے نا، ایک جستجو ہے کہ کسی ایک آمدنی پر، ایک ذریعے پر اکتفا نہیں ہے، کفایت نہیں ہے، اس سے آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ تو بھائی پھر نیکی کے معاملے میں ہم نے کفایت کیوں کر لی؟ آخرت کے معاملے میں ہم نے کفایت کیوں کر لی؟ اور آخرت کے معاملے میں مطمئن کیوں ہو گئے؟ ہم نے صرف اس کو عبادت تک کیوں محدود کر لیا؟ ہم نے سوچا کہ 5 وقت کی نماز پڑھ لی، بس یہی ایک نیکی تھی، اس کے علاوہ کوئی اور نیکی نہیں ہے۔ قدم قدم پر نیکی کے مواقع موجود ہیں، جہاں جہاں گناہ کے مواقع ہیں وہاں وہاں نیکی کے مواقع ہیں۔ کہ مسجد سے نماز پڑھ کے نکلا، فرض نماز کو ادا کیا، اور ظاہر ہے کہ اللہ نے اپنا قرب، اپنی نزدیکی سب سے زیادہ فرائض کے اندر رکھی ہے، کیونکہ فرائض جو ہے وہ اول الاعمال میں سے ہے، انسان کے ایمان کے بعد۔ لیکن جب باہر نکلا تو بد نظری کا موقع آ گیا، کوئی بے پردہ عورت نامحرم کوئی سامنے آ گئی، اب اس کے دل کے اندر ایک ڈر اور خوف پیدا ہوا، اس نے فوراً اپنی نظر کو نیچے جھکا لیا۔ یہ نظر کا جھکانا ایسا ہی ہے جیسے فرض نماز کا پڑھنا فرض، اسی طرح سے گناہ کے موقع پر اپنے کو گناہ سے بچانا بھی فرض۔ اور جو ثواب فرض نماز پڑھ کر انسان کو ملتا ہے، وہی ثواب، وہی قرب اللہ کا سڑک پر گناہ سے بچ کر بھی ملتا ہے، وہی قرب ملتا ہے جو فرض نماز پڑھ کے ملتا ہے، کیونکہ یہ بھی فرض ہے اور وہ بھی فرض ہے۔ تو پتہ چلا کہ کبھی یہاں پر قرب کا موقع ہے اللہ کی نزدیکی حاصل کرنے کا، اور کبھی باہر سڑک پر بھی موقع ہے۔ اسی طرح سے گھر میں گیا، بوڑھے ماں باپ موجود ہیں، بوڑھے ماں باپ کے پاس بیٹھا، ان کو محبت کی نگاہ سے دیکھا، ان کی خدمت کر لی، ان کی خیریت پوچھ لی، ان کے چہرے پہ نظر ڈالی، محبت بھری نظر ڈالی، اللہ نے حج کا ثواب دے دیا۔ تو یہ بھی تو قرب کا موقع ہے نا، یہ بھی تو ثواب کا موقع ہے۔
یعنی ہم نے نیکی کو آج صرف نماز تک محدود کر لیا ہے، اور یہ ہماری بہت بڑی کوتاہی ہے، جبکہ انسان کے لیے نیکی ایک ایسا عمل ہے کہ جس نے اس کی پوری زندگی کو احاطہ کیا ہوا ہے، کہ زندگی کا کوئی حصہ، کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے کہ جس وقت میں انسان نیکی نہ کر سکتا ہو۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ حضرت آپ کا تو سونا بھی عبادت ہے۔ کہا کہ بھئی یہ تو بڑے لوگوں کی بات ہے، ہم تو اس نیت سے سو جاتے ہیں کہ جتنی دیر سوتے رہیں گے اتنی دیر گناہ سے تو بچے رہیں گے، ہم تو اس نیت سے سو جاتے ہیں۔ اب اگر اس نیت سے آدمی سو گیا کہ جتنی دیر میں سوتا رہوں گا اتنی دیر گناہ سے تو بچا رہوں گا، یہ سونا بھی عبادت ہے۔ ایک انسان اپنی بیوی کے ساتھ اس کی دلجوئی کر رہا ہے، اپنے بچوں کا خیال کر رہا ہے، ان کے حقوق کو ادا کر رہا ہے، بظاہر تو یہ لگتا ہے نا کہ یہ تو ایک خانہ داری کا کام ہے، یہ تو کرنا ہی ہے۔ نہیں، شریعت نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ بھائی بیوی کا خیال رکھو، اپنی بچوں کا، اولاد کا خیال رکھو، ان کی ضروریات کا خیال رکھو۔ تو یہ کوئی دنیا کا کام نہیں ہے، یہ ہمارا دین ہے۔ کیونکہ اگر اس معاملے میں حق تلفی کی، بیوی کی حق تلفی کی، اولاد کی حق تلفی کی، کل قیامت کے دن جواب دینا ہوگا۔ اور اگر حق کو ادا کیا تو کیا ہوگا؟ ثواب ملے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ بیوی بچوں کے حقوق کا ادا کرنا بھی نیکی، یہ بھی اللہ کے قرب کا ذریعہ، ماں باپ کی خدمت کرنا یہ بھی اللہ کے قرب کا ذریعہ۔ اور صحابہ نے تو یہاں تک سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جو بیوی کا حق ادا کرتے ہیں کیا اس پر بھی ہمیں ثواب ملتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، اس پر بھی ثواب ملتا ہے۔ کہ بظاہر تو انسان اپنی ایک نفسانی خواہش کو پورا کرتا ہے، لیکن آپ نے فرمایا کہ اگر اس خواہش کو ناجائز جگہ پر پورا کرتا تو گناہ ہوتا، اب جائز جگہ پر پورا کر رہا ہے، اس پر بھی ثواب ہے۔ تو انسان کی زندگی کا کوئی لمحہ، کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے کہ جو نیکی سے خالی ہو۔ آپ اندازہ لگائیے، لیکن ہم نے نیکی کو صرف نماز تک محدود کر لیا، اور جب ہم باہر نکل جاتے ہیں مسجد سے، اب سوچتے ہیں کہ بس وہ دینداری تو یہاں تک تھی، اب باہر کو دنیا داری ہے۔ اگر ہم اپنی دکان پر ہیں، اپنی ملازمت پر ہیں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ تو کوئی دنیا داری کا کام ہے، اور مسجد میں آئے تو دینداری کا کام ہے۔ تو یاد رکھیے کہ مومن، ایمان والا بندہ، اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے، ایمان کے نور سے نوازا ہے، جتنا بھی اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کریں کم ہے۔ اور اس نعمت کی ہمیں دل سے قدر بھی کرنی چاہیے کہ اللہ نے ایمان ہمیں دیا ہے، بہت قابل قدر چیز ہے، اور اتنی قابل قدر چیز ہے کہ مال و دولت سے بڑھ کر، یہ سونے چاندی سے بڑھ کر، ہیرے جواہرات سے بڑھ کر یہ قابل قدر ہے، اور اس کی بھائی حفاظت بھی بہت کرنی چاہیے۔ یہ جو ایمان ہے نا، جو اس ایمان کو بچا کر اپنی قبر تک لے گیا، اس دنیا کی آلودگی سے، اس دنیا کے خطرات سے، اس ایمان کو بچا کر اپنی قبر تک لے گیا، واللہ وہ کامیاب ہو گیا۔ ساری محنت اسی پر ہے کہ اپنا ایمان سلامتی کے ساتھ بچا کر اپنی قبر تک لے جائے۔ تو اس لیے اس ایمان کی بڑی قدر کرنی چاہیے۔ یہ ایمان ہی تو ہے نا کہ ایک انسان اللہ کے راستے میں، حدیث میں آتا ہے کہ ایک کھجور، آدھی کھجور اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے۔ اب بظاہر معمولی سی چیز ہے، یعنی بہت چھوٹی سی چیز کو اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے، لیکن اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، دکھلاوے کے لیے نہیں، نام و نمود کے لیے نہیں۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ اسے اپنے دائیں ہاتھ میں لیتا ہے، اللہ اسے بڑھاتا ہے، اور ایسے بڑھاتا ہے جیسے تم اپنے بچڑے کی پرورش کرتے ہو، اللہ تمہارے صدقے کو بڑھاتا ہے۔ اور جب قیامت کے دن یہ اللہ کے سامنے جائے گا، اللہ احد پہاڑ کے برابر اسے نیکی عطا کر دے گا۔ یہ خود حیران ہوگا کہ یا اللہ، میں نے کون سی ایسی نیکی کی تھی جس کا اتنا بڑا صلہ مجھے مل رہا ہے؟ کہا جائے گا کہ وہ جو تیرا ایک صدقہ تھا نا، چھوٹا سا ایک صدقہ تھا، اللہ نے اس کو بڑھایا، اور بڑھا کر اتنا کر دیا، آج احد پہاڑ کے برابر تجھے نیکیاں مل رہی ہیں۔ کس وجہ سے؟ ایمان کی وجہ سے۔ اللہ نے ایمان کی دولت دی ہے۔ اور ایک کافر لاکھوں کروڑوں ڈالر جو ہے وہ چیریٹی پہ خرچ کرتا ہے، اس کے لیے آخرت میں کوئی صلہ نہیں ہے۔ اور ایک مومن ایک
ایک رینٹ، ایک کواچا بھی اگر خرچ کرتا ہے اللہ اس کو کتنا بڑھاتا ہے، تو ایمان کی وجہ سے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس تقسیم کو اپنے اندر سے ختم کرنا چاہیے کہ کہیں پر ہم دیندار بن جاتے ہیں جب مسجد میں آتے ہیں، اور باہر جاتے ہیں تو دنیا دار بن جاتے ہیں۔ ارے بھائی، دنیا دار تو کافر ہوتا ہے، مومن تو کبھی دنیا دار نہیں ہوتا۔ مومن کیسے دنیا دار ہو سکتا ہے؟ یہ تو آخرت والا ہے، اس کا تو موت پر یقین ہے، قبر پر یقین ہے، حشر پر یقین ہے، اللہ کے سامنے پیشی پر اس کا یقین ہے۔ یہ کیسے دنیا دار ہو سکتا ہے؟ یہ تو دیندار ہے۔ تو اس لیے اس تقسیم کو اپنی زندگی سے ختم کرنا چاہیے۔ اور جب ہمارے ذہن کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ جی وہ دنیا داری کا کام ہے، تو دکان میں جھوٹ بھی بول لیتے ہیں، سودا بھی غلط بیچ دیتے ہیں، ملاوٹ بھی کر لیتے ہیں، کسی کو دھوکہ بھی دے دیتے ہیں، کیونکہ سمجھتے ہیں کہ وہ دنیا داری ہے، جبکہ یہ معلوم نہیں ہے کہ کسب حلال کو اللہ نے فرض کیا ہے۔ اللہ نے اپنی عبادت کے بعد کسب حلال کو فرض کیا کہ جس طرح سے اللہ کی عبادت کے اندر قرب ہے، ثواب ہے، اسی طرح تجارت کے اندر بھی قرب اور ثواب ہے، کیونکہ فرض کہا نا، کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، کہ اللہ نے اپنے فرائض کے بعد جو چیز فرض کی ہے وہ کسب حلال کو فرض کیا ہے۔ اب جو آدمی اپنی دکان پر ہے، تجارت پر ہے، اور تجارت پر کھڑے ہو کر وہ کسب حلال حاصل کر رہا ہے، اس کے دل کے اندر یہ فکر ہے کہ میں نے حرام کا لقمہ حاصل نہیں کرنا، میں نے جھوٹ نہیں بولنا، میں نے دھوکہ نہیں دینا، میں نے ملاوٹ نہیں کرنی، نہ کم تولنا ہے نہ کم ناپنا ہے، امانت اور دیانت کے ساتھ اپنی تجارت کو ادا کرنا ہے، دکان پر کھڑا ہو کر بھی فرض کا ثواب پا رہا ہے کیونکہ کسب حلال میں لگا ہوا ہے، تو وہ دنیا کہاں سے؟ وہ تو دین ہے۔ یہ تو تجارت بھی دین ہے، ہم نے اس کو دنیا بنا لیا۔ تو اس دھوکے سے اپنے آپ کو نکالنا چاہیے کہ مومن تو ہر جگہ دیندار ہے، وہ کہیں بھی دنیا دار نہیں۔ یہ تو دکان پر کھڑا ہوتا ہے تو وہاں بھی قرب پاتا ہے، یہ بیوی کے پاس ہے تو جب بھی اللہ کے قرب کو پاتا ہے، یہ اپنے بچوں کی تربیت کرتا ہے، اچھا انسان بنانے کی کوشش کرتا ہے کہ جب بھی اللہ کا قرب پاتا ہے۔ تو ہمیں اس تقسیم کو اپنے اندر سے ختم کرنا چاہیے، اور ہر جگہ اس بات کا خیال کرنا چاہیے، اس استحضار اور اس دھیان کو اپنے دل دماغ پر غالب کرنا چاہیے۔ آج جو کچھ بھی کر رہا ہوں کل اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، اور یہ جو کچھ بھی آج میں کر رہا ہوں نا، جو کچھ بھی کر رہا ہوں، یہ کیا ہے؟ آج کچھ میں بو رہا ہوں۔ زمین پر بوائی کی جاتی ہے نا، تو جو کچھ بھی انسان کر رہا ہے آج وہ بو رہا ہے، اور کاٹے گا کہاں اس فصل کو؟ وہاں جا کے کاٹے گا۔ اس لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، بوئے گا یہاں پر، کاٹے گا وہاں پر۔ گندم از گندم برویت جوز جو، از مکافات عمل غافل مشو۔ ارے بھائی، گندم بوئے گا تو گندم کاٹے گا، اور جو بوئے گا تو جو کاٹے گا۔ یہ نہیں ہے کہ یہاں پر جو بولے اور امید رکھے کہ گندم کی فصل ملے گی، نہیں، جو بوئے گا وہی کاٹے گا۔ تو آج انسان کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ جو کچھ بھی میں کر رہا ہوں، میرا قول، میرا فعل، میرا عمل، میرا معاملہ، میری معاشرت، میرے اخلاق، میرا اللہ کی مخلوق سے برتاؤ، میرا ظاہر، میرا باطن، جو کچھ بھی میں کر رہا ہوں، آج میں وہ بیج بو رہا ہوں، بیج بو رہا ہوں، اور کل میں اس کی فصل کاٹوں گا۔ اس لیے کہا جاتا ہے نا کہ بھائی ہر عمل میں اپنی نیت کو خالص کر لو، ہر عمل میں بار بار نیت کی تجدید کرو کہ یا اللہ تیری رضا کے لیے، تاکہ عمل میں اخلاص پیدا ہو جائے، ریا چلی جائے، دکھلاوا چلا جائے، نام و نمود چلا جائے۔ تو یہ بار بار اخلاص کا سبق کیوں پڑھایا جاتا ہے؟ یہ بار بار اخلاص کا سبق اسی لیے پڑھایا جاتا ہے تاکہ ہمارا عمل قیمتی بن جائے، اس میں کوئی ریا نہ رہے، دکھلاوا نہ رہے، نام و نمود نہ رہے، شہرت نہ رہے، خالص ہو جائے۔ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اور جتنا وہ خالص ہوگا، جتنا وہ اللہ کی رضا کے لیے ہوگا، پھر چاہے عمل کم ہوگا لیکن صلہ اس کا بہت زیادہ ہوگا۔ اور حدیث میں بھی آتا ہے نا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا صحابی ایک مد جو اللہ کے راستے میں خیرات کرے، اور غیر صحابی احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرے۔ کتنا بڑا فرق ہے کہ ایک مٹھی بھر جو
وہ اللہ کے راستے میں صحابی خیرات کرے اور غیر صحابی احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرے، آپ نے فرمایا کہ صحابی کا وہ جو ایک مٹھی بھر جو ہے وہ اس سے زیادہ بڑا ہوا ہے۔ کس وجہ سے؟ بھائی مقدار میں تو سونا زیادہ قیمتی لگتا ہے نا، پھر اتنی بڑی مقدار احد پہاڑ کے برابر۔ لیکن غیر صحابی صحابی جیسا اخلاص کہاں سے لائے گا کہ جن نظروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، جو نگاہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پر پڑی، جس سے دل کی دنیا بدلی، تو وہ دل کہاں سے لائے گا، وہ نظریں کہاں سے لائے گا، وہ اخلاص کہاں سے لائے گا؟ تو اس لیے بار بار اس بات کی جو تجدید کرائی جاتی ہے کہ اپنے عمل میں اخلاص پیدا کرو، ریا اور نام و نمود کو اندر سے نکالو۔ اسی طرح سے اپنے عمل کے اندر شکر کو پیدا کرو، ناشکری کو نکالو۔ اب بظاہر تو ہمیں شکر اور ناشکری میں کوئی فرق نظر نہیں آتا اور یہ کوئی عمل نظر نہیں آتا، لیکن بہت بڑا عمل ہے کہ ناشکری اللہ سے دور کرنے والی چیز ہے، ناشکری اللہ کی نعمتوں سے محروم کرنے والی چیز ہے، اور شکر اللہ سے قریب کرنے والی چیز ہے۔ تو جو چیز اللہ سے قریب کرنے والی ہو وہ کتنی بڑی نیکی ہوگی، لیکن ہمیں بجائے شکر کے ہمارے اندر تو شکوہ ہے کہ شکر کم ہوتا ہے، شکوہ زیادہ ہوتا ہے، بات بات پر شکوہ ہے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، آج یہ ہو گیا، آج وہ ہو گیا، کل یہ ہو گیا۔ تو بھائی شکر ہونا چاہیے، شکر ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ جسے انسان شمار بھی نہیں کر سکتا، تو اس پر شکر ہم پر واجب ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ تو بات یہ چل رہی ہے کہ ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے، اور جائزہ کس طرح سے لینا چاہیے؟ کبھی تنہائی میں بیٹھ جائیں، خلوت میں بیٹھ جائیں، اور تنہائی اور خلوت میں بیٹھ کر یہ سوچے کہ میرے اللہ کے مجھ پر کتنے احسانات ہیں۔ اللہ نے مجھے انسان بنایا، میں نے کب کہا تھا کہ یا اللہ مجھے انسان بنا دے؟ بن مانگے انسان بنا دیا، پھر بن مانگے مسلمان بنا دیا۔ ہم نے کب کہا تھا کہ ہمیں مسلمان بنا دیجئے؟ اور پھر کتنا بڑا شرف عطا کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دیا۔ یہ معمولی نسبت نہیں ہے، بہت بڑی نسبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن جانا۔ جتنا بھی اس نعمت پر انسان شکر ادا کرے، اس نعمت کا حق ادا نہیں ہو سکتا کہ اللہ نے اپنے حبیب کو ہمیں امتی بنا دی۔ انبیاء نے اس بات کی خواہش ظاہر کی کہ یا اللہ اس نبی کا ہمیں امتی بنا دیجئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، لیکن کہا کہ نہیں، تم پہلے ہو گئے، وہ بعد میں ہوں گے۔ اس نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ پھر انسان سوچتا چلا جائے اللہ نے کیسی کیسی مجھے نعمتیں دی، کیسے میرے والدین دیے، کیسی مجھے اولاد دی، کیسا اللہ نے مجھے کاروبار دیا، کیسی مجھے ملازمت دی، اللہ نے بیوی کیسی دی، مکان اللہ نے کیسا دیا، سواری اللہ نے کیسی دی، لباس کیسا دیا، کھانا پینا کیسا دیا، فتنوں کے زمانے میں اللہ نے عقیدہ کیسا دیا، اللہ نے عافیت عطا کی۔ سوچتا چلا جائے، بے حساب نعمتیں ہیں، بے حساب نعمتیں ہیں۔ اور اگر کسی کو یقین نہ آئے تو اللہ تو کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ میری نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، اتنی نعمتیں ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں میں غور نہیں کرتے، اس لیے ہمیں نعمتیں کم نظر آتی ہیں، مصیبتیں زیادہ نظر آتی ہیں۔ اور جب انسان اللہ کی نعمتوں میں غور کرنا شروع کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ نعمتیں تو بے شمار ہیں اور تکالیف اور مصائب بہت کم ہیں۔ تو تنہائی میں بیٹھ کر سوچے کہ اللہ کی کیسی کیسی نعمتیں میرے شامل حال ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ سوچے کہ میرا اس کے بدلے میں کیا صلہ ہے، کیا برتاؤ ہے۔ وہاں سے تو یہ معاملہ ہے، وہاں سے عطا ہے کہ وہاں سے عطا ہی عطا اور یہاں سے خطا ہی خطا۔ تو یہ تو جوڑ نہیں بنتا نا کہ ایک طرف سے عطا ہی عطا ہو، دوسری طرف سے خطا ہی خطا ہو۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا حلم ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا نا سبقت رحمتی علی غضبی، کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے، کہ ہم اس کی نعمتوں کو برتتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، اور پھر اسی کی نافرمانی بھی کرتے ہیں۔ لیکن اس کے غضب پر اس کی رحمت غالب ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ مہلت دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، امید دلاتا ہے، مایوس نہیں کرتا، ہمارے گناہوں پر ستاریت کی چادر ڈال دیتا ہے، ہمارے عیبوں کو وہ چھپا لیتا ہے، ہمیں رسوا نہیں کرتا۔ اگر وہ رسوا کرنا چاہے پھر ہمیں کوئی رسوائی سے بچا نہیں سکتا۔ اگر وہ ہمارے اترے پترے کھول دے، رسوا کر دے،
کوئی انسان کسی انسان کو اپنے پاس بٹھانا گوارا نہ کرے. یہ اس کی ستاریت کی چادر ہے کہ آج عزت اور احترام ہے ایک دوسرے کا، انسان محبت کرتا ہے، پاس بٹھاتا ہے. کس وجہ سے؟ کہ اس کی ستاریت کار فرما ہے. اس کی ستاریت کی ہمیں تعریف کرنی چاہیے، یہ نہیں کہ میرے اندر کوئی خوبی اور کمال ہے. تو اللہ کی عطا کو سوچے اور پھر اپنی خطا کو سوچے تو پھر دل کے اندر ایک ندامت اور پشیمانی پیدا ہوتی ہے. ایک باپ بھی یہ چاہتا ہے کہ جب میں بیٹے پر خرچ کرتا ہوں، بیٹے پر کوئی اس کی عنایات بے انتہا ہوتی ہیں، تو باپ بھی چاہتا ہے کہ بیٹا میرا کہنا مانے، بیٹا میری بات کو مانے. تو جو رب اتنی نعمتیں دیتا ہے، وہ رب بھی ہم سے یہی چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرا کہنا مانے، میری کہنے کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے. اور یاد رکھیے کہ رب کی چاہت کے مطابق زندگی کو گزارنا آسان ہے، مشکل نہیں ہے، آسان ہے. کیونکہ اللہ نے ہمیں کوئی ایسی چیز کا مکلف نہیں بنایا، کوئی ایسی تکلیف نہیں دی جو ہمارے اختیار میں نہ ہو. اور اللہ نے قرآن میں بھی کہہ دیا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ کوئی ایسی تکلیف نہیں دی، کوئی ایسا کام، کوئی ذمہ داری نہیں سونپی جو تمہارے اختیار میں نہ ہو. پتہ یہ چلا کہ ہم اپنے اختیار کے اندر کوتاہی کرتے ہیں، اور دین پر استقامت حاصل کرنے کے لیے، دین پر مضبوطی سے گامزن ہونے کے لیے سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ انسان ذہنی طور پر اپنے کو آمادہ کر لے. آج تو ذہن کے اندر تذبذب ہے نا کہ فجر کی نماز میں اٹھوں یا نہ اٹھوں، کیوں بستر کو چھوڑوں، نیند خراب ہو جائے گی، آرام خراب ہو جائے گا. ارے تجھے آرام کی فکر پڑی، وہاں تو اللہ ناراض ہو جائے گا، تو برکتوں سے محروم ہو جائے گا. تو آرام کے لیے برکتوں سے محروم ہوتا ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ جو عشاء میں نمازیوں کی، مسلین کی تعداد مسجد میں ہوتی ہے، فجر میں ہوتی ہے، کیا وجہ ہے آخر؟ اگر دل کے اندر اللہ کا خوف ہوتا، دل کے اندر اگر اللہ کی محبت ہوتی، یہ تو کروٹیں بدل رہا ہوتا، یہ تو بار بار ٹائم دیکھ رہا ہوتا، وقت دیکھ رہا ہوتا کہ کب اذان ہو، کب دوڑ لگاؤں مسجد کی طرف، کہ ادھر اللہ کا منادی پکارے اور یہ کھڑا ہو جائے لبیک اور دوڑ لگا دے. تو کس چیز کی کمی ہے؟ محبت کی کمی ہے، اللہ کے ڈر اور خوف کی کمی ہے. تو اس لیے اللہ نے ہمیں ایسی چیز کا مکلف نہیں بنایا جو ہمارے اختیار میں نہ ہو. تو ذہنی طور پر اپنے کو آمادہ کرنا چاہیے. اور یاد رکھیے کہ کسی بھی کام کی ابتدا ہمیشہ تکلیف سے ہوتی ہے اور بتکلف ہوتی ہے، لیکن وہ کام کرتے 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 بے تکلف پھر ہونے لگتا ہے. لیکن ابتدا بتکلف ہوتی ہے، تکلیف کے ساتھ ہوتی ہے. اور تکلیف اور مجاہدہ ہوگا جبھی تو قرب حاصل ہوگا نا، جبھی تو نیک بھی ثواب ملے گا. فرشتے بھی تو اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، کبھی فرشتہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا. اور جو فرشتہ عبادت کر رہا ہے وہ عبادت تو ہم کر بھی نہیں سکتے، لیکن فرشتوں کے لیے کوئی اجر و ثواب نہیں ہے، کوئی بلندی درجات نہیں ہے. کیوں؟ کہ ان کے اندر اس کے خلاف کوئی چیز موجود نہیں ہے. ہمارے اندر رکاوٹیں ہیں، اس کے خلاف ہمارا نفس رکاوٹ بنتا ہے، شیطان رکاوٹ بنتا ہے، ماحول رکاوٹ بنتا ہے، کوئی دوست رکاوٹ بن جاتا ہے. فرشتوں کے اندر یہ رکاوٹ نہیں ہے، اس لیے ان کے لیے اجر و ثواب بھی نہیں ہے. اور یہاں تو یہ کیفیت ہے کہ ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ دیا، نصف میزان عمل بھر گیا. ایک دفعہ الحمدللہ کہا تو نصف میزان عمل بھر دیا. گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف چلا، ہر قدم پر نیکیاں، ہر قدم پر گناہ معاف، ہر قدم پر درجات کی بلندی. کتنا اللہ کا فضل ہے. اور گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف آیا، ایسے جیسے احرام باندھ کر گھر سے بیت اللہ کی طرف آیا. کیونکہ اس کے اندر رکاوٹ ہے، نفس نہیں چاہتا، شیطان نہیں چاہتا، لیکن یہ ان خواہشات کو پامال کرتا ہے. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اولیاء امت میں سے گزرے ہیں. ایک مرتبہ رات کو اللہ سے مناجات کر رہے تھے. مناجات کرتے کرتے پھر راز و نیاز ہونے لگتی ہے. تو اللہ سے کہا کہ یا اللہ، کوئی اپنے قرب کا سب سے نزدیک، سب سے آسان راستہ بتا دیجیے، یعنی آج کی زبان میں شارٹ کٹ بتا دیجیے کہ آپ کی نزدیکی، آپ کا قرب حاصل ہو جائے. کبھی ہمیں بھی کرنا چاہیے، تنہائی میں بیٹھ کے اللہ سے باتیں کرنی چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے، اپنی مشکلات کو اللہ کے سامنے پیش کرنا چاہیے، اللہ سے اللہ کی محبت مانگنی چاہیے، اس کی سزا اور پکڑ سے پناہ مانگنی چاہیے.
اس کی نعمتوں کا سوال کرنا چاہیے، اور اس طرح کی تنہائی ہو، خلوت ہو، کوئی بھی نہ ہو، بس یہ بندہ ہو اور اس کا اللہ ہو، اور یہ راز و نیاز میں لگا ہوا ہو. پھر دیکھیں اللہ دل پر کیسی بہاریں ڈال دیتا ہے، کیسا اللہ دل کے اندر اطمینان ڈال دیتا ہے، کتنی دل کے اندر ڈھارس بن جاتی ہے. پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ ہاں میرے ساتھ تو میرا اللہ ہے، اور جب میرا اللہ میرے ساتھ ہے پھر اسے کسی اور کی کیا ضرورت ہے. پھر مخلوق سے نظر ہٹ جاتی ہے، اللہ کی ذات پر یقین اس کا بڑھ جاتا ہے، اللہ کی نعمتوں کی قدردانی دل میں آ جاتی ہے. اللہ والے باوجود اس کے کہ اللہ کے مقبول ہوتے ہیں، لیکن پھر یہ ڈر اور خوف لگا ہوا ہوتا ہے کہ کہیں کوئی کوتاہی نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو آج ہماری حالت ہے یہ باقی رہے یا نہ رہے. ڈرتے رہتے ہیں، اللہ کے سامنے روتے رہتے ہیں، الہ زاری کرتے ہیں. تو بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ اللہ سے الہ زاری کر رہے ہیں، یا اللہ اپنے قرب کا کوئی آسان راستہ بتا دیجیے. کا دا نفس کا وتعال، اے بایزید اپنے نفس کو چھوڑ دے اور ہمارے پاس چلا. تو پتہ یہ چلا کہ اللہ اور بندے کے درمیان اگر کوئی چیز رکاوٹ ہے، حجاب ہے، وہ انسان کے نفس کی خواہشات ہیں، اس کے جی کی خواہشات ہیں، کہ جو جی میں آیا کر لیا. تو ظاہر ہے کہ بھائی جی کا کہنا مان لے یا اللہ کا کہنا مان لے. کس کا بندہ ہے؟ اپنے جی کا بندہ ہے یا اللہ کا بندہ ہے؟ کبھی اپنے آپ سے کہنا تو چاہیے، مکالمہ تو کرنا چاہیے نا کہ بندہ تو کس کا ہے، کہنا کس کا مانے گا. اپنے آپ سے مکالمہ کرنا چاہیے کہ اپنے نفس کو چھوڑ دے، ہمارے پاس چلا آ. یعنی ایک قدم اگر اپنی خواہشات پر رکھ دے، اگلا قدم تو اللہ کے پاس ہوگا. آج ہم کہتے ہیں جی گناہ سے بچنا تو بڑا مشکل ہے، کیسے بچیں؟ ارے بھائی نفس سے مکالمہ کرو، اس سے کہو کہ تو گناہ کرے گا تجھے عذاب ہوگا، پکڑ ہوگی، سزا ہوگی، تو وہاں کی سزا کو برداشت کر سکتا ہے؟ ایک نوجوان کا واقعہ کتابوں کے اندر آتا ہے کہ جنگل میں طالب علم تھا، جنگل میں تنہا رہتا تھا، ایک جھونپڑی ڈالی ہوئی تھی. ایک مرتبہ شہزادی شکار کے لیے نکلی، اپنے قافلے سے بچھڑ گئی، رات ہو گئی. اسے جنگل میں ایک روشنی نظر آئی، وہ چلتی چلتی اس روشنی تک آئی، دیکھا کہ ایک نوجوان ہے اور چراغ کے پاس وہ بیٹھا ہوا کتاب کا مطالعہ کر رہا ہے. کہنے لگی کہ میں راستہ بھٹک گئی ہوں، رات میں یہاں پہ گزارنا چاہتی ہوں. اس نے کہا بہت اچھا، یہ میرا بستر ہے، آپ میرے بستر پر آ جائیے. اور خود کتاب کے ساتھ جو ہے چراغ کے پاس بیٹھ گیا. اب رات، جنگل کی رات، اندھیری رات، تنہائی، نہ شہزادی کو نیند آئے اور یہ نوجوان کتاب لے کر چراغ کے پاس بیٹھا ہے. لیکن وہ شہزادی یہ دیکھتی ہے کہ ہر تھوڑی دیر کے بعد یہ نوجوان اپنی انگلی کو چراغ کی لو پر لے کر جاتا ہے، پھر ہٹا لیتا ہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر لے کر جاتا ہے، پھر ہٹا لیتا ہے. ساری رات اسی کشمکش میں گزر گئی، نہ اسے نیند آئی اور یہ اس کشمکش میں رات گزارتا رہا. جب صبح ہوئی، اس شہزادی نے پوچھا بھئی یہ رات کیا ماجرا تھا، کہ سمجھ میں بات نہیں آئی کہ ساری رات کتاب لیے چراغ کے پاس بیٹھے رہے اور ہر تھوڑی دیر کے بعد اپنی انگلی کو چراغ کی لو پر لے جاتے تھے. کہنے لگا کہ بات یہ تھی کہ اس جنگل کی اندھیری رات میں، تنہائی میں، جبکہ کوئی یہاں پر نہیں تھا، میرا نفس مجھ سے یہ کہتا تھا کہ تو گناہ کر لے. نفس میں میلانات ہیں، نفس کے اندر تقاضے ہیں، لیکن اللہ نے انسان کو اختیار و ارادہ دیا ہے اس کو قابو کرنے کا، اس کو شکست دینے کا. تو نفس یہ کہتا تھا کہ کر لے، گناہ کر لے. تو میں اپنے نفس سے یہ کہتا تھا، اب اس میں ہمارے لیے سبق ہے، میں اپنے نفس سے یہ کہتا تھا اور ہمیں بھی اپنے نفس سے یہ کہنا چاہیے کہ یہ جو چراغ کی لو ہے نا، چراغ کی آگ جو ہے، یہ چراغ کی لو، یہ جہنم کی آگ سے 70 درجے کم ہے. 69 درجے کم کر کے یہ دنیا کے اندر اللہ نے آگ بھیجی ہے، وہ 69 درجے سے زیادہ ہے، یعنی 70 درجے پورے ہوں گے وہاں پر. وہ کتنی اشد ہوگی. تو میں اپنے نفس سے، اپنے جی سے یہ کہتا تھا کہ تو اس آگ کو برداشت کر لے، میں گناہ کر لوں گا. تو میں اپنی انگلی کو چراغ کی لو پر لے جاتا تھا، ہلکی سی لو لگتی تھی، نفس کہتا تھا نہیں نہیں نہیں، میں نے گناہ نہیں کرنا، کیونکہ اس آگ کو برداشت نہیں کر سکتا. پھر تقاضا پیدا ہوتا تھا، پھر میں یہی کرتا تھا. اس طرح کشمکش میں ساری رات گزار دی. اور یاد رکھیے کہ جو آدمی اللہ سے ڈرتا ہے، گناہ سے بچنا چاہتا ہے،
نیکی اور تقوی اس کے دل کے اندر ہوتا ہے، یاد رکھیے کہ وہ تنہا نہیں ہوتا، وہ تنہا نہیں ہوتا، اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے، اللہ کی نصرت اس کے ساتھ ہوتی ہے، وہ اس راستے کے اندر تنہا نہیں ہوتا۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، کہ جو اللہ کے راستے مجاہدہ کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، اللہ نکلنے کے راستے پیدا کرتا ہے، اور اس راستے میں وہ تنہا نہیں ہوتا۔ ان اللہ لمع المحسنین، اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، ایسے محسنین کے ساتھ اللہ کی معیت ہوتی ہے۔ اور پھر ایک ہے گناہ کی لذت، ایک ہے گناہ کی لذت، اور ایک ہے نفس کو شکست دے کر اللہ کے تعلق کی لذت۔ دونوں لذتوں کے اندر بڑا فرق ہے۔ گناہ کی لذت تو ایسی ہے جیسے خارش کا مریض کھجاتا ہے تو کھجلی بڑھتی چلی جاتی ہے، بظاہر تو لگتا ہے کہ کچھ اسے مزہ آ رہا ہے کھجانے میں، لیکن اپنے جسم کو زخمی کر لیتا ہے۔ اور اللہ سے تعلق کی جو لذت ہے نا، اللہ ہمارے دل کو اس سے آشنا کر دے کہ جب انسان اپنے نفس کو شکست دیتا ہے، ایک ہے نفس سے شکست کھاتا ہے تو بڑے بڑے نوجوان صحت مند تندرست و توانا، لیکن نفس سے شکست کھائے ہوئے اور اپنے کو سمجھتے کہ ہم بڑے جوان ہیں۔ ارے بھائی، جوانی کا تقاضا تو یہ ہے کہ اس نفس کو شکست دو، اس نفس کو ہراؤ، فاتح بن کے جیو۔ یہ کیا کہ شکست خوردہ بن جانا، یہ مومن کی شان کے خلاف ہے۔ کیسے نفس کے آگے یہ ہتھیار ڈال دے شکست خوردہ بن جائے؟ ارے اس نفس کو شکست دینی چاہیے۔ اس کا طریقہ یہی ہے کہ جس گھڑی انسان اس نفس کی خواہش کو پامال کرتا ہے، اس دل کی چاہت کو توڑتا ہے، اس ٹوٹے ہوئے دل کے اندر اللہ ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا، اللہ کہتا ہے میں ٹوٹے ہوئے دلوں میں ہوتا ہوں۔ اگر مجھے ڈھونڈنا ہے تو ٹوٹے ہوئے دلوں میں ڈھونڈو۔ ٹوٹا ہوا دل کس کو کہتے ہیں؟ یہی تو ٹوٹا ہوا دل ہے کہ اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے عذابوں سے بچنے کے لیے، کبھی اللہ کے ڈر سے، کبھی اللہ کی محبت میں، اس دل کو توڑ دیا، اللہ کو ناراض نہیں کیا، اس دل کو توڑ دیا۔ جس گھڑی اس نے اس دل کو توڑا، اس گھڑی اللہ اس دل کے اندر ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ نہ مجھ کو میری زمین سما سکتی ہے، نہ مجھ کو میرا آسمان سما سکتا ہے، اگر میں سما سکتا ہوں قلب مومن میں سما سکتا ہوں۔ کس قلب مومن میں؟ یہی تو قلب مومن ہے نا، جو قدم قدم پر اللہ کے لیے اس دل کی چاہت کو توڑ دیتا ہے، اللہ کی چاہت کو جوڑ دیتا ہے، لیکن اس دل کی چاہت کو، جی کی چاہت کو توڑ دیتا ہے۔ اللہ اس ٹوٹے ہوئے دل کے اندر ہوتا ہے، اور جس دل میں اللہ آ جائے اس کی لذت اور حلاوت کا کیا کہنا۔ پھر انسان کو کسی اور چیز میں مزہ نہیں آتا جو لذت اور حلاوت اس کے اندر ہوتی ہے۔ اور حدیث میں بھی آتا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اپنی نگاہ کو حرام جگہ سے روک لیتا ہے، موقع تھا دیکھنے کا، دیکھ سکتا تھا، لیکن اللہ کا حکم یاد آ گیا، یغضوا من ابصارہم، اپنی نظروں کو نیچا رکھو، شہوت سے نہیں دیکھا، اللہ کے ڈر اور خوف سے نظر کو نیچے جھکا لیا، کہا کہ اللہ اسے با حلاوت عبادت کی توفیق عطا فرمائے گا۔ ایسی لذت، ایسی حلاوت، ایسا مزہ، ایسی مٹھاس جسے اپنے دل کے اندر یہ محسوس کرے گا، اس کے سجدوں کی لذت بڑھ جائے گی، اس کی مناجات کی لذت بڑھ جائے گی، اس کے ذکر کی لذت بڑھ جائے گی۔ ارے گناہ چھوڑ کر تو دیکھ، رب کو راضی کر کے تو دیکھ، پھر دیکھ کہ اللہ کے سامنے جھکنے میں کتنا مزہ ہے، پھر دعا کے اندر کتنی لذت ہے، پھر تلاوت کے اندر کتنی لذت اور مزہ ہے۔ آج تو نماز میں مزہ نہیں آتا، سجدوں میں مزہ نہیں آتا۔ وہی مثال ہے کہ بخار کا مریض ہو، اسے لذیذ کھانوں میں مزہ نہیں آتا۔ بخار کے مریض کو لذیذ کھانے کڑوے پھیکے معلوم ہوتے ہیں، تو کھانا کڑوا نہیں ہوتا، کھانا پھیکا نہیں ہوتا، اس کے اندر خرابی ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ گناہوں کا جو بخار ہے نا اندر سے، اس نے عبادت کی لذت کو خراب کر رکھا ہے۔ عبادت میں تو لذت ہے، ذکر میں، اللہ کے نام میں لذت نہیں ہوگی تو پھر کس چیز میں لذت ہوگی؟ لیکن اس کی لذت ہمیں محسوس کیوں نہیں ہوتی؟ پتہ چلا کہ ہمارے اندر کوئی بگاڑ ہے، اندر کوئی خرابی ہے۔ اس اندر کی خرابی کو دور کرنا چاہیے، تو بھی لذت سے آشنا ہو جائے گا۔ تو بھائی ہمیں سوچنا چاہیے، مقصد زندگی کو سامنے رکھنا چاہیے، اور یہ زندگی تو تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے۔ آج دنیا کی دوڑ میں تو ہم لگے ہوئے ہیں، یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے بالا، یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے بالا۔ جس کو دیکھو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش ہے،
اس کے پاس ایسی گاڑی ہے، میرے پاس اس سے اچھی ہونی چاہیے، میرا مکان اس سے اچھا ہونا چاہیے، میرا کاروبار اس سے اچھا ہونا چاہیے، میرا لباس اس سے اچھا ہونا چاہیے. تو یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا. یہ دنیا کی چمک دمک، یہ حسن ظاہر، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا. ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. سانس ہے ایک راہ روے ملک عدم، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپ کے رفتہ رفتہ دم بدم. جیسے برف پگھلتی ہے نا، پتہ نہیں چلتا، پھر آخری قطرہ بھی ہاتھ سے نکل جاتا ہے. تو زندگی بھی مثل برف کے پگھل رہی ہے. ابھی کسی بھائی نے دعا کے لیے کہا، ان کے گھر میں کسی کا انتقال ہوا. یہ ہمارے لیے پیغام ہوتا ہے. وہ جانے والا کہہ جاتا ہے کہ میاں میں تو چلا، بس زبان حال کہہ کے جاتا ہے. نصیحت ہوتی ہے میں تو چلا، اپنی ذرا تم فکر کرنا، تم نے بھی یہاں نہیں رہنا، تم نے بھی پیچھے چلے آنا ہے. اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور آخرت کی منزلوں کو اللہ آسان فرمائے. لیکن جانا سب نے ہے. ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپ کے رفتہ رفتہ دم بدم، اور سانس ہے ایک راہ روے ملک عدم. ایسے ملک عدم کی طرف یہ سانسوں کا سلسلہ ہے جہاں جا کے کوئی لوٹ کے نہیں آتا. دفعتن ایک روز یہ جائے گا تم، اور جب تھمنے کا وقت آئے گا تو بتایا بھی نہیں جائے گا کہ سانس تھمنے کا وقت آ گیا ہے، اذان کا وقت ہو گیا. تو بھائی ہمیں اپنی آخرت کو سامنے رکھنا چاہیے، اس کی تیاری میں لگنا چاہیے. اور اس کا بنیادی چیز یہی ہے کہ مقصد زندگی کو سامنے رکھیں. جیسے دنیا کے اندر ہم کوئی مقصد سامنے رکھتے ہیں، پھر اس مقصد کو اچیو کرتے ہیں، تو یہاں بھی مقصد یہ ہونا چاہیے کہ میں نے آخرت کو پانے کے لیے اس دنیا میں جد و جہد کرنی ہے. اور جو آخرت کے لیے جد و جہد کرتا ہے، دنیا کی جد و جہد کے لیے اللہ کا وعدہ نہیں ہے جو چاہے جیسا چاہے جب چاہے مل جائے. اللہ کا وعدہ نہیں ہے دنیا کے لیے. ہاں جس کو جیسا چاہے گا اللہ اپنی مرضی سے دے گا. لیکن آخرت کے لیے اللہ یہ کہتا ہے وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. اللہ کہتا ہے جو آخرت کے لیے کوشش کرے، سعی کرے، ارادہ کرے، ایمان والا بندہ ہو، شرط ایمان ہے. اولئک کان سعیہم مشکورا، آخرت کی کوشش کو اللہ کا وعدہ ہے اس کو ضرور کامیاب کرتا ہے، اور ہماری توقع سے زیادہ کرتا ہے. یہاں تو یہ ہے نا کہ 8 گھنٹے کسی نے جاب کی تو 8 گھنٹے کی تنخواہ ملتی ہے. وہاں یہ حساب بھی نہیں، وہاں بے حساب ملتا ہے، بے حساب ملتا ہے، انسان کے تصور سے زیادہ ملتا ہے. کوئی کر کے تو دیکھے. تو مقصد زندگی کو بھائی ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے، مقصد کو پہچان کے اس کے حصول میں لگنا چاہیے. رہی دنیا، ارے جو اللہ نے مقدر کیا وہ تو مل کے رہے گا، وہ کون چھین سکتا ہے. اپنی صحت کو، جوانی کو، اپنے وقت کو آدمی دنیا کے لیے کھپا دے، اور ایسی دنیا کے لیے پھر یہیں چھوڑ کے چلا جائے. کوئی ایسا سامان تو ہو کہ جو ساتھ لے کے جائے، اور وہ ایسا سامان نیکی ہے، وہ نیکی ہے. تو نیکی کی جستجو میں لگنا چاہیے، نیکی کرتے رہنا چاہیے، اور چھوٹی سے چھوٹی نیکی کا بھی موقع ہو اس کو بھی بیکار نہیں سمجھنا چاہیے. کبھی چھوٹی سے چھوٹی نیکی اس خلوص کے ساتھ ادا ہوتی ہے، آخرت میں وہی نجات کا ذریعہ بن جاتی ہے. حدیث میں ایک فاحشہ عورت کا قصہ آتا ہے کہ جاتے جاتے دیکھا کہ کتے کا بچہ ہے اور وہ مٹی کو چاٹ رہا ہے پیاس میں. اس کو ترس آیا، اس نے، فاحشہ عورت تھی، اس نے اپنے پیر سے کنویں پر گئی، نہ وہاں پہ رسی ہے نہ ڈول ہے، تو دیکھا اپنے پیر سے موزہ نکالا، اپنی اوڑھنی سے باندھا اور پانی نکال کر کتے کے بچے کو پانی پلا دیا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس جانور پر ترس کھانے پر اللہ نے اس کو بخش دیا، معاف کر دیا. تو جب جس نیکی کا موقع آ جائے، چاہے چھوٹی سے چھوٹی نیکی، اس کو کر گزرنا چاہیے، ٹالنا نہیں چاہیے. وہ چھوٹی نیکی بڑی نیکی کا ذریعہ بن جاتی ہے، بڑی نیکی کا راستہ کھول دیتی ہے. اور جب کسی گناہ کا موقع ہو، چاہے وہ معمولی گناہ ہو، وہ صغیرہ گناہ ہو، اس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، اس سے اپنے آپ کو بچنا چاہیے. کیونکہ وہ معمولی گناہ کبھی اس بے ادبی کے ساتھ ہوتا ہے، توبہ کی توفیق سلب ہو جاتی ہے، اور وہ گناہ بہت سے گناہوں کا دروازہ کھول دیتا ہے، راستہ کھول دیتا ہے. تو گناہ کا دروازہ تو بند کرنا ہے، نیکیوں کا دروازہ کھولنا ہے. اس کا طریقہ یہی ہے کہ بھائی تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کی نعمتوں کو سوچیں، اللہ کے سامنے روئیں،
اور اللہ سے توفیق طلب کریں، پھر دیکھیں زندگی کے اندر باغ و بہار آتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں مقصد زندگی کو پہچاننے کی اور اس پر عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، غفلت والی زندگی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم رب الحل والحرم ورب المشعر الحرام ورب البيت الحرام ورب الركن والمقام أبلغ لروح سيدنا ومولانا محمد منا السلام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمتك مسنين بها قابليها وأتمها علينا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها إنا نسألك عزائم مغفرتك ومنجيات أمرك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار والنجاة من النار والنجاة من النار یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما، اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما، اپنے رضا والے کاموں کی یا اللہ توفیق عطا فرما، یا اللہ ہر نیکی کی رغبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، ہر نیکی کا کرنا یا اللہ آسان فرما، ہر گناہ کی نفرت یا اللہ دلوں میں پیدا فرما، ہر گناہ سے بچنا یا اللہ ہمارے لیے آسان فرما، یا اللہ اپنی محبت بھی عطا فرما، اپنا خوف بھی عطا فرما، یا اللہ اتنی محبت عطا فرما کہ نیکی میں جو سستی اور غفلت ہے یا اللہ وہ دور ہو جائے، یا اللہ اپنا اتنا خوف ہمیں عطا فرما کہ تیری نافرمانی سے گناہ سے یا اللہ ہم باز آ جائیں۔ اے اللہ مقصد زندگی کو پیش نظر رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، یا اللہ اس مقصد کو حاصل کرنے اور اس جستجو میں زندگی گزارنے کی یا اللہ توفیق عطا فرما، یا اللہ نیکی اور تقوی والی زندگی عطا فرما، یا اللہ اپنی ذات عالی کا استحضار ہمیں نصیب فرما، اپنا دھن اور دھیان ہمیں نصیب فرما، اپنی یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما، اغیار سے دلوں کو خالی فرما، اپنی محبت معرفت سے دلوں کو لبریز فرما، یا اللہ جتنے بھی حاضرین ان کے متعلقین اہل خانہ یا اللہ سب کے دلوں کے نیک ارادوں کو تمناؤں کو پورا فرما، سب کی حاجات کو پورا فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، بیماریوں سے یا اللہ حفاظت فرما، ہر ناگہانی بلا اور مصیبت سے یا اللہ حفاظت فرما، زمینی آسمانی آفات سے یا اللہ حفاظت فرما، موذی امراض سے یا اللہ حفاظت فرما، یا اللہ اس بستی کے مسلمانوں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، برکتوں کا نزول فرما، سب کے کھانے پینے میں خیر و برکت فرما۔
علم و عمل میں خیر و برکت فرما، روزی روزگار میں خیر و برکت فرما، گھر بار میں خیر و برکت فرما، سب کی اولادوں کو یا اللہ نیک صالح بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، والدین کے لیے راحت کا ذریعہ بنا، والدین کو اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما، اولاد کا مستقبل یا اللہ تابناک بنا، یا اللہ اپنی نعمتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، شکر گزاری کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اپنی ہر نعمت کو تیری رضا میں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، نا قدری سے بچا، نا شکری سے بچا، یا اللہ زوال نعمت سے تیری پناہ چاہتے ہیں، عافیت کے لوٹ جانے سے تیری پناہ چاہتے ہیں، یا اللہ تیرے غصے سے تیری پناہ چاہتے ہیں، یا اللہ جو ہماری عمر بڑھتی جائے ہماری نعمتوں کو بڑھاتے جانا، ہماری نیکیوں کو بڑھاتے جانا، یا اللہ ہماری عافیت کو بڑھاتے جانا، یا اللہ سب سے زیادہ ہمارے ایمان کو بڑھا دینا، یا اللہ جب وقت آخر آئے، یا اللہ جب وقت ملاقات آئے سب سے زیادہ ایمان ہمارے پاس ہو، اے اللہ تیری ملاقات کا شوق دل میں ہو، یا اللہ موت کی رغبت دل میں ہو، یا اللہ تیری ملاقات کے شوق کے ساتھ تیری ملاقات نصیب ہو، ایمان پر خاتمہ یا اللہ ہمیں نصیب فرما، اے اللہ حسن خاتمہ نصیب فرما، ہماری قبروں کو جنت کا باغ بنا، قبر کے اندھیرے سے تنگی سے عذاب سے بچا، قبروں کو کشادہ فرما، منور فرما، اے اللہ میدان حشر کی ذلت و رسوائی سے بچا، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، آپ کی شفاعت سے یا اللہ جنت کا ٹھکانہ عطا فرما، یا اللہ ہمارے پیارے جو دنیا سے چلے گئے اے اللہ اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، یا اللہ ان بھائی نے دعا کے لیے کہا ان کے گھر میں کسی کا انتقال ہوا، اور ہمارے ایوب بھائی کی اہلیہ بھی یا اللہ ماضی قریب میں انتقال کر گئی، اور یا اللہ اس بستی میں یا اللہ جو بھی مرحومین ہیں اے اللہ تو سب کی مغفرت فرما، سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا، یا اللہ آخرت کی منزلوں کو آسان فرما، اپنے جوار رحمت میں یا اللہ جگہ عطا فرما، یا اللہ پیچھے رہ جانے والوں کو صبر عطا فرما، صبر جمیل عطا فرما، اور یا اللہ یہ موت کی منزل اس سے ہم سب کا واسطہ سابقہ پڑھنے والا ہے، اے اللہ اس کی تیاری کا ہمیں فکر عطا فرما، اعمال آخرت کا ہمیں اہتمام کرنے والا بنا، غفلت والی زندگی سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما، یا اللہ جو ہم نے مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، یا اللہ ہمارے اس مل بیٹھنے کو قبول فرما، یا اللہ اس طرح ہمیشہ محبتوں سے مل بیٹھنا نصیب فرما، اے اللہ جیسے ہمیں یہاں جمع فرمایا اے اللہ تو جنت میں بھی ہمیں اکٹھا فرما، اے اللہ یہ معیت ہمیں جنت میں بھی نصیب فرما، اس محبت کو اس حب فی اللہ کو اے اللہ تو اپنی محبت کا ذریعہ بنا، آخرت کے لیے ذخیرہ بنا، نجات کا یا اللہ ذریعہ بنا، یا اللہ اپنی رحمتوں کا برکتوں کا راحتوں کا نزول فرما، زحمتوں کو دور فرما، دین دنیا آخرت کی ہر بھلائی عطا فرما، ہر شر سے ہر فتنے سے حفاظت فرما، یا اللہ ہمیں عافیت دارین عطا فرما، عافیت دائمہ عطا فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وجزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ وصلی اللہ تعالی وسلم علی النبی الکریم آمین برحمتک یا رحمت۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔